السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنا اور اس کی تعظیم کرنا اور اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب ایک مومن کے لیے خیر کا باعث اور ثواب کے کام ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی غفلت صادر ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، ایسے وقت میں ہم کو شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، اس سلسلے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ دوستو، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان قرآن مجید کی جان بوجھ کر بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اگر جان بوجھ کے بے حرمتی کرتا ہے تو وہ ایمان والا کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اگر غلطی سے گر جائے، الماری سے نکال رہے تھے، ہاتھ سے چھوٹ گیا، یا کہیں اونچی جگہ پر رکھا تھا، ہم لے رہے ہیں اور ہاتھ سے گر گیا، تو ایسے وقت میں شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اگر غلطی سے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس پر شریعت کی جانب سے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شریعت ایسے شخص سے یہ کہتی ہے کہ آپ توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایسا رواج چل پڑا ہے کہ بہت سے حضرات قرآن مجید کے گر جانے پر قرآن مجید کو تولتے ہیں، اس کا وزن کرتے ہیں اور پھر اس وزن کے بقدر غلہ، اناج، آٹا، چاول وغیرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے گر جانے پر کفارہ ہے۔ حالانکہ یہ صریح غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شریعت کی جانب سے قرآن مجید کے گرنے پر کوئی کفارہ متعین نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنے دل میں ندامت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو ضروری سمجھے بغیر کچھ روپیے وغیرہ راہ خدا میں خرچ کر دیں تو یہ اچھا ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ادب کے سلسلے میں عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ بچوں سے ہوتی ہے۔ بچے قرآن مجید کو اونچی جگہ سے نکالتے ہیں اور پھر اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی اصل ذمہ داری والدین کی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا ادب سکھائیں اور چھوٹے بچوں سے قرآن مجید کو دور رکھیں، اونچی جگہ پر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جزدان میں لپیٹ کے بڑے ادب کے ساتھ قرآن مجید کو رکھیں۔ اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان سے دور رکھیں، بڑے ہیں تو ان کو یہ تعلیم دیں کہ دیکھو بیٹا، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور ہر مسلمان کو اس کا ادب کرنا اور اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں اور پھر انہیں قرآن مجید حوالے کریں۔ اس سلسلے میں ایک غلطی ہم سے یہ بھی ہوتی ہے کہ جو حضرات قرآن مجید بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں کسی کمرے میں، ہم وہاں پہ جا کے اونچی جگہ پر، کرسی پر یا تخت پر یا کسی اور اونچے مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، بالکل پاس ہی میں کوئی نیچے زمین پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ اگر کوئی نیچے زمین پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اگر ہم وہاں پہ جا کے کرسی پہ بیٹھ جائیں تو ہمارے پیر اور قرآن مجید کا نسخہ دونوں ایک جگہ پہ آ جائیں گے۔ یہ سراسر بے ادبی ہے قرآن مجید کی، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی ڈال کر یا تخت پر اونچی جگہ پر، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وہاں جا کر نیچے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، قرآن مجید کا ادب ملحوظ رکھے۔ اس سلسلے میں
یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سے مرتبہ مساجد میں، دیگر بڑے بڑے ہال میں، مدارس میں جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، اگر کوئی کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور نیچے زمین پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے دوسرے کونے میں اگر کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی بے حرمتی نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، ایسا بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا ادب ہر حال میں ضروری ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب ضرور ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی احکم الحاکمین کی کتاب ہے، دیگر عام لوگوں کے کتابوں کی طرح قرآن مجید کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے قرآن پر دیگر اور دینی کتابوں کو رکھنا یا دنیاوی لٹریچر رکھ دینا یا کوئی سامان رکھ دینا یا کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن مجید پر نہیں رکھنا چاہیے وہ رکھ دینا تو قرآن مجید کی بے ادبی ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے اوپر اگر کوئی دیگر یا دوسرا قرآن مجید لا کے رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن مجید کی تعظیم اور ان کا ادب اور اس کا ادب ہر حال میں مد نظر رکھنا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔